بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ غزہ میں غذائی قلت اور بھوک سے اموات 200 کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غذائی قلت اور بھوک سے مزید 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ غزہ میں غذائی قلت اور بھوک سے 96 بچوں سمیت کل 193 افراد اب تک غذائی قلت سے دم توڑ چکے ہیں۔ اسرائیل نے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کہ غزہ میں غیر ملکی امدادی ایجنسیوں کو کام کرنے سے روک رکھا ہے اور خوراک کی تقسیم صرف اسرائیلی اور امریکی انتظامیہ کے تحت کی جا رہی ہے۔ غزہ میں خوراک کی تقسیم کے دوران اسرائیلی فوج اور امریکی کانٹریکٹرز کی جانب سے خوراک کے لیے کھڑے فلسطینیوں پر فائرنگ کرنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں، جن کی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں اور صبح سے اب تک ہونے والے حملوں میں مزید 18 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی فلاحی ادارے ریڈ کراس نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں زندگیاں بچانے کا موقع تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا بھی کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری اور جبری قحط سے یومیہ 28 بچے شہید ہو رہے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملے بھی جاری ہیں اور 24 گھنٹوں میں مزید 83 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 58 امداد کے منتظر فلسطینی بھی شامل تھے۔ یورپی کمیشن کے نائب صدر نے اسرائیل کے غزہ پر مکمل قبضے کی رپورٹس پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ حماس نے غزہ کی آئندہ تشکیل دی جانے والی حکومتی انتظامیہ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کو غزہ پٹی کی گزرگاہیں اور امدادی کارروائیوں کا کنٹرول سنبھالنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے جو لوگ نااہل ہوئے ہیں ان کی نشستوں پر کسی کو کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ ناجائز طریقے سے لوگوں کو نااہل کیا گیا۔ یہ بات اٹیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد عمران خان کی بہنوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہن عظمیٰ خان کی عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہم تینوں بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھی۔ عمران خان نے بچوں کے پاکستان آنے کے بارے میں پوچھا۔ عمران خان کل کے احتجاج پر بہت ہی خوش ہوئے ہیں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو بتایا گیا کہ کے پی اور پنجاب میں بھی لوگ نکلے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی کے ڈکٹیٹرز نے اتنا ظلم نہیں کیا جو آج ہو رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یحییٰ خان نے اپنے اقتدار کے لیے ملک تقسیم کیا، آج بھی میڈیا کا گلا بند کر دیا گیا، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران نے اپنے ساتھ رویے پر کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ عمران خان نے احتجاج کے لیے 14 اگست کی نئی تاریخ دے دی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ عوام کو حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ ملک میں رول آف لا ختم ہو چکا ہے۔ 14 اگست کو سب لوگ نکلیں۔ عمران خان نے اپنی لیڈرشپ کو بھی پیغام دیا ہے کہ جیلوں اور گرفتاریوں سے نہ گھبرائیں اور نہ ہی ڈریں۔ لیکن دوستو، عمران خان نے باہر بیٹھے لونڈے لپاڑوں گندے آنڈوں کے لیے کوئی پیغام نہیں دیا۔ عمران خان نے حکومت کے لیے پیغام دیا کہ آپریشن بند ہونا چاہیے۔ اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن پی ٹی آئی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مسئلے کو جرگوں کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ اگر علی امین گنڈا پر آپریشن نہیں روک سکتے، یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی چھت پر اچانک نمودار ہو کر نہ صرف میڈیا کو حیران کر دیا بلکہ ایٹمی میزائل نصب کرنے کا مذاق بھی کیا۔ اس وقت دوستو، روس امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ جاری ہے۔ چھت پر تقریباً 20 منٹ تک چہل قدمی کرتے رہے۔ جب صحافیوں نے پوچھا کہ وہ چھت پر کیوں ہیں تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ بس تھوڑی سیر کے لیے آئے ہیں، اور جب پوچھا گیا کہ وہ یہاں کیا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہوں نے مذاق میں کہا کہ ایٹمی میزائل، پھر ہاتھ کے اشارے سے میزائل لانچ کرنے کی نقل بھی کی۔
یہ واقعہ دوستو ایسے وقت میں پیش ہوا ہے جب ٹرمپ نے روس کے سابق صدر کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے 2 ایٹمی آبدوزیں روس کے قریب تعینات کرنے کا حکم دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ایک شاندار ہال روم سمیت متعدد نئے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ صدر کا کہنا ہے کہ وہ یہ تمام تعمیراتی کام اپنے ذاتی پیسوں سے کریں گے، جس کی لاگت تقریباً $200 ملین ہوگی، حالانکہ کچھ مدد نجی ڈونر سے بھی متوقع ہے۔ ایلون مسک اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے درمیان دوستو انٹرنیٹ سینسرشپ پر شدید قانونی جنگ جاری ہے۔ یہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب ایکس نے مارچ 2025 میں بھارتی حکومت کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا، جس میں کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا مواد ہٹانے کے احکامات آزادی اظہار رائے کے خلاف ورزی اور بھارتی آئین کے منافی ہیں۔ ایلون مسک کی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ انہیں سیاسی تنقید، طنزیہ پوسٹ اور کارٹونز ہٹانے کے لیے بھی کہا گیا۔ انڈین عدالتی دستاویزات کے مطابق مارچ 2024 سے جون 2025 کے دوران بھارت نے ایکس سے 1400 سے زائد پوسٹیں اور اکاؤنٹس ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ بہت سی پوسٹ سیاسی تنزیہ، حکومت پر تنقید پر مبنی تھیں۔ ایلون مسک جو خود کو آزادی اظہار کا حامی کہتے ہیں، بھارت سمیت کئی ممالک میں حکومتوں کے ساتھ اس حوالے سے تنازعات کا سامنا کر چکے ہیں۔ تاہم بھارت، جہاں ایکس کے لاکھوں صارفین ہیں، مسک کے لیے ایک اہم مارکیٹ بھی ہے۔ اگرچہ دوستو ایلون مسک اور مودی کے ذاتی تعلقات بظاہر خوشگوار ہیں، لیکن یہ قانونی جنگ ٹیکنالوجی، اظہار رائے اور حکومتی اختیار کے درمیان ٹکراؤ کی مثال بن چکا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کے سابق ڈپٹی چیف آف سٹاف اور اسرائیلی سیاسی جماعت ڈیموکریٹس پارٹی کے سربراہ یائر گولڈر نے غزہ کی پٹی پر مکمل قبضے سے متعلق کسی بھی منصوبے کے خلاف سختی کے ساتھ خبردار کیا ہے۔ سابق ڈپٹی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی پر مکمل قبضے اور اس علاقے پر مارشل لاء نفاذ سے میری مخالفت کی وجوہات اس منصوبے کے بھاری اخراجات ہیں، بشمول مالی وسیع فوجی جانی نقصان، بین الاقوامی تنہائی، اسرائیل کو ایک نفرت انگیز ریاست میں تبدیل کر دینے اور قیدیوں کے مارے جانے کے اعتبار سے ہے۔ انہوں نے نیتن یاہو کابینہ کو اس مقصد سے روکنے کے لیے اسرائیلی معیشت کو مفلوج کر دینے اور مقبوضہ فلسطینی اراضی کے طول و عرض میں وسیع پیمانے پر مظاہروں کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو حکومت اپنی قانونی حیثیت کھو چکی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نیتن یاہو کابینہ ایسے منصوبوں پر عمل پیرا ہے کہ جن کی قیمت آئندہ نسلیں ادا کریں گی اور جو اسرائیل پر ابدی جنگ مسلط کرنے کا باعث بھی بنے گی۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 7 سال سے زائد عرصے میں دوستو پہلی بار چائنا کا دورہ کریں گے، جو چائنا کے ساتھ سفارتی تعلقات میں بہتری کی ایک علامت تصور کیا جا رہا ہے۔ نریندر مودی کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت اور امریکہ کے تعلقات کئی سالوں کے بعد شدید بحران کا شکار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر ایشیائی ممالک میں سب سے زیادہ ٹیرف عائد کیا ہے اور روس سے تیل کی خریداری پر بھارت کو مزید سزا کی دھمکی بھی دی ہے۔ یہ دورہ جون 2018 کے بعد مودی کا پہلا چائنا کا دورہ ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ 2020 میں ہمالیہ کی متنازع سرحد پر فوجی جھڑپ کے بعد چائنا اور بھارت کے تعلقات بری طرح خراب ہو چکے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان دوستو اکتوبر میں روس میں منعقدہ برکس اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی تھی، جس سے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوئی اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی دیکھی گئی۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روسی تیل کی خریداری پر بھارت کو دی جانے والی سزا کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب یوکرین میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کی آخری کوششوں کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے روس کو امن پر آمادہ کرنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں دوستو صرف ایک دن باقی ہے، ورنہ روس کو نئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
جون میں جاپان میں صدر ٹرمپ کے خلاف بڑے پیمانے پر ناراضگی پائی جا رہی تھی کہ جب امریکی صدر نے ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کو ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایٹم بم سے تشبیہ دی تھی۔ ناگاساکی کے میئر نے شائستگی سے امریکی صدر کے بیان کو افسوسناک قرار دیا۔ ماما توشیو کی، جو کہ 1945 کے ایٹم بم میں حملے میں زندہ بچ جانوں میں شامل ہے۔ بہت سے امریکیوں کی طرح دوستو، صدر ٹرمپ بھی اسی خیال کو سچ مانتے ہوئے پلے بڑے ہیں کہ ان کی قوم نے جاپان پر ایٹم بم گرا کر دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ کیا تھا۔ انہیں شاذ و نادر ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ جاپان تو پہلے ہی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھا، تو پھر یہ ایٹم بم کیوں گرائے گئے؟ جاپانی فوجی رہنما بنیادی طور پر یہ چاہتے تھے کہ امریکہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ ان کا شہنشاہ اقتدار میں رہ سکتا ہے۔ امریکہ نے غیر مشروط مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے پر اصرار کیا تھا۔ یہ تنازعہ دوستو اب بھی زیر بحث ہے کہ 80 سال پہلے ہیروشیما جبکہ ناگاساکی پر ایٹم بم حملے کی کیا فوجی نقطۂ نظر سے واقعی ضرورت تھی کہ جن حملوں میں مختصر مدت میں 2 لاکھ سے زائد افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ آئندہ سالوں اور دہائیوں میں ایٹمی اثرات سے مزید اموات ہوئیں، تحفظات کی بنیاد پر درست تھا؟ سوویت حملے کو روکنے کے لیے امریکہ اور جاپان کے اپنے اپنے مفادات وابستہ تھے۔ اس حملے میں جاپان کا سامراجی نظام ختم ہو سکتا تھا۔ جہاں دوستو شہنشاہ کو دیوتا کے طور پر دیکھا جاتا تھا، جاپان کے ہتھیار ڈالنے کے فوراً بعد اصل طاقت امریکی جنرل ڈگلس کے ہاتھ میں تھی۔ 80 سال بعد بھی اوکیناوا میں امریکہ کا ایک فوجی اڈہ موجود ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم حملے در حقیقت دوستو سوویت یونین جبکہ آج کے روس کے لیے انتباہ تھے۔ جنرل ڈگلس نے پھر دوبارہ کورین جنگ کے دوران ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے پر غور کیا، لیکن 1949 تک سوویت یونین بھی دوستو اپنے جاسوسوں کی مدد سے اپنا ایٹم بم تیار کر چکا تھا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایک اچھا اقدام تھا، کیونکہ اس سے طاقت کا توازن پیدا ہوا کہ اگر کوئی جوہری تصادم ہوتا ہے تو دونوں فریقین کو برابری کی سطح پر تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوبا کے میزائل بحران کے دوران امریکہ اور سوویت یونین تقریباً دوستو ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، لیکن عقل مند آوازوں نے اسے ہونے سے روکا۔ آج کے دور کی بات کی جائے تو دانش مندی وائٹ ہاؤس اور روس دونوں میں ہی اب دکھائی نہیں دے رہی۔ روس نے جوہری آبدوز تعینات کرنے کے صدر ٹرمپ کے حالیہ اقدام کا پرسکون انداز میں خیر مقدم کیا ہے۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے اس کی پیشگوئی کرنا مشکل ہے۔ 2 ایٹمی طاقتوں نے مشترکہ طور پر جون میں ایٹمی طاقت کے خواہشمند ملک پر حملہ کیا۔ اس سے قبل دوستو افسوسناک طور پر برصغیر کی 2 اقوام میں بھی تصادم ہوا جو کہ ایٹمی طاقتیں ہیں۔ ان تنازعات کو ممکنہ طور پر اعلیٰ طاقتوں کی مداخلت سے روک دیا گیا تھا، حالانکہ اب تک اس حوالے سے کچھ واضح نہیں ہے۔ آج دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ پریشان کن پہلوؤں میں سے ایک یہ ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ سے اب زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ زمین پہلے ہی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، جسے بہت سے رہنما نظر انداز کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اقدامات نے موسمیاتی بحران کو مزید سنگین بنا دیا ہے، اور یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ دنیا تباہی کی راہ پر گامزن ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ موسمیاتی آفات ہوں گی یا جوہری جنگ جو انسانیت کو ختم کرے گی، لیکن یہ ان میں سے ایک دوستو ضرور اس میں کردار ادا کرے گی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے لیے امریکہ کے ایٹمی تجربات دوستو ایسا خوفناک سانحہ تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جبکہ آج بھی ان حملوں میں زندہ بچ جانے والے افراد پرعزم ہیں کہ ایسا دوبارہ کبھی نہ ہو۔ ابھی تک تو جوہری ہتھیار دوبارہ استعمال نہیں کیے گئے ہیں، حالانکہ امریکہ نے کوریا اور ویتنام کی جنگوں کے دوران دھمکیاں دی تھی، لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ صدر ٹرمپ اور پیوٹن جیسے عالمی رہنماؤں کی موجودگی میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ہارورڈ کے ریاضی دان ٹام لہرر جو گزشتہ ماہ دوستو 97 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، ان کا کہنا تھا، انہوں نے 1950 کی دہائی میں کہا تھا کہ جب ہم جائیں گے تو ہم سب ساتھ جائیں گے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔